یہ دیکھیں جی، ابھی یہ ریسکیو کرنے کے لیے پتہ نہیں کوئی ریسکیو اہلکار ہے یا کون ہے، یہ رسی کے ضرور تھرو جانا چاہ رہا ہے۔ یہ دوسرا بھی آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ دوسرے شخص کو ریسکیو کیا جا رہا ہے رسے کی مدد سے ہی۔ اچھا، یہ جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں، یہ 0 پوائنٹ کے ساتھ آگے مہاجر کیمپ ہے، اور یہ گراری یا لفٹ اس کو بولتے ہیں، بیچ میں پھنس گئی ہے، بیچ میں عورتیں اس کے۔ میں ذرا اوپر سے ہم گزر رہے تھے، فوکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں ذرا، یہ گراری بیچ میں پھنس گئی ہے دریا کے، اور اس طرف بھی ٹھیک ٹھاک لوگ کھڑے ہیں، اور اس طرف بھی۔ یہ آپ دیکھ لیں، اس طرح کی پتہ نہیں کسی ڈپارٹمنٹ سے اپرووڈ ہوتی بھی ہے مظفر آباد میں کہ نہیں۔ حال ہی میں ہم نے دیکھا تھا کچھ اسی طرح کی لفٹیں یا ڈولیز کو جو بھی بولتے ہیں، وہ سیل کی گئی تھی۔ آج پھر ایک یہ آپ جہلم ریور کے اوپر دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ پہلے بھی ایک دفعہ میں نے یہیں سے ویڈیو بنائی تھی، یہ پھنسی تھی مڈ آف دا ریور، لیکن آج پھر یہ ہوا ہے۔ کوئی انتظامیہ، کوئی قانون اس کا پتہ نہیں چیک اینڈ بیلنس رکھتے بھی ہیں یا نہیں۔ بندہ پیسے کمائی جا رہا ہے، لوگ گزری جا رہے ہیں، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی یہ دیکھیں نا، نیچے دریا کی ذرا بے رحم لہریں تو دیکھیں۔ اللہ نہ کرے اگر یہ ٹوٹتا ہے تو مجھے نہیں لگتا ان میں سے ایک بھی انسانی جان بچائی جا سکتی ہے۔ تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے، کون سا عورتیں بھی ہیں، اور سب سے بڑی بات ایسی سچویشن میں بندہ گھبرا جاتا ہے۔ نیچے دریا دیکھیں، اوپر دیکھیں، کتنی یہ آپ کو سائز اس کا دکھ رہا ہے۔ ایسی سچویشن میں اکثر لوگ گھبرا جاتے ہیں، اور اس صورتحال میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ دیکھیں جی، ابھی یہ ریسکیو کرنے کے لیے پتہ نہیں کوئی ریسکیو اہلکار ہے یا کون ہے، یہ رسی کے ضرور تھرو جانا چاہ رہا ہے میرے خیال سے، اور یہ عورتیں بیچ میں۔ اصل میں ایسی سچویشن میں گھبرا جاتے ہیں لوگ، کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں جس سے اب یہ رسا نہ بھی ٹوٹے، عورتیں گھبرا کے ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، اور نیچے بھی کود سکتا ہے انسان۔ مجھے لگتا ہے ریسکیو والے کو ہی ریسکیو کرنا پڑے گا۔ تو یہ بیسک اس کا کنسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک وائر جو اس کو ہولڈ کرتی ہے، اس کا ویٹ، جس کو مین وائر کہتے ہیں، لوہے کا رسا ہوتا ہے، اور 2 اس میں چھوٹی چھوٹی وائرز ہوتی ہیں جو اس کو موو کرتی ہیں لیفٹ رائٹ، یعنی کہ اس کونے سے اس کونے میں۔ وہ دونوں میرے خیال سے ٹوٹ چکی ہیں، اور ایک جو مین وائر ہے وہ اس وقت موجود ہے، اور مڈ میں یہ پھنس گئی ہے، گراری یا ڈولی جو بھی ہے۔ اچھا، یہ اس طرف ابھی جا رہا ہے جی ریسکیو اہلکار، اور یہ بڑی ویسے ہمت کی بات ہے۔ اب یہ 1122 کو ہے یا پولیس کا ہے یا کوئی لوکل ہے، آئی ڈونٹ نو، بٹ کافی کریج چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے، ایسی جگہ پہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے بے رحم دریا جو ہر سال کہیں جانے لیتا ہے، وہاں پہ اس طرح جانا اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے، بڑی بات ہے۔ پولیس کی ابھی تک کوئی گاڑی دکھی نہیں ہے جی۔ ایک پار اس طرف رکی تھی جہلم ویلی روڈ پہ، وہ گاڑی چلی گئی ہے۔ پولیس ریسکیو 1122 اس طرف ہو تو میں نہیں کہہ سکتا، بظاہر مجھے اس طرف جہلم ویلی روڈ پہ نہیں دکھ رہی کوئی بھی گاڑی پولیس کی۔ اب یہ ریسکیو اہلکار ہے یا لوکل کوئی، یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ یونیفارم کوئی باقاعدہ دکھ نہیں رہی۔ لیٹس سی، بالکل پاس پہنچ گیا وہ، بیلٹ وغیرہ تو پہنا ہوگا اس نے۔ کر لو بھائی، اب میرا کیمرہ گرم نہ ہو جائے، باقی سب ٹھیک۔ تو یہ کچھ مناظر ہے جی جو ہم آپ کو دکھا رہے۔ دارالحکومت ہے یہ ہمارا، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ ہمارے جو صورتحال ہے چیزوں کی، جو چیک اینڈ بیلنس ہے، وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اچھا، ایک اور 1122 شاید یہ جو آپ جا رہا ہے جی، ایک اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنی سکرین پر انسان، یہ بھی رسے کی مدد سے جا رہا ہے گراری کی طرف۔ یہ آئی تھنک ریسکیو 1122 کا ہے۔ اس پہ کچھ یونیفارم جیسا دکھ رہا ہے، جیکٹ کچھ دکھ رہی ہے جو کلر یہاں سے، اور یہ پروفیشنلی جا بھی رہا ہے جی۔ یہ کوئی ریسکیو کیا ہی ہے جو پہنچ رہا ہے وہاں پہ۔ اب اللہ کرے ان کو بحفاظت نکال دیا جائے وہاں سے۔ وہی ہو رہا ہے جی میرے خیال سے، ایک بچے کو اوپر بٹھایا ہوا ہے اس ریسکیو والے نے، اور بچے کو ریسکیو کیا جا رہا ہے۔ اچھا، ایک کو ریسکیو کر لیا گیا ہے جی، کوئی چھوٹے قد کا تھا، بچہ تھا یا جو بھی تھا، چھوٹے قد کا تھا۔ دوسری کے لیے جا رہا ہے یہ ریسکیو اہلکار۔ ایک شخص کو، بچہ تھا، عورت تھی، لیکن یہاں سے کلیئر نہیں دکھا کیونکہ پیچھے وائٹ کلر آپ کو دکھ رہا ہے، اس وجہ سے سبجیکٹ جو ہے وہ ڈارک ہو چکا ہے۔ لیکن ایک بچے کو یا ایک شخص کو ریسکیو کر لیا گیا ہے، ابھی دوسرے کے لیے جا رہا ہے یہ ریسکیو اہلکار۔ اس کو پورا نہیں موو کیا جا سکتا، تو اس لیے ایک ایک کو کر کے
ایک ایک کر کے یہاں سے ان کو ریسکیو کیا جا رہا ہے اور بچایا جا رہا ہے. ابھی دوسرے کو باندھ رہے ہیں, یہ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اس وقت. ابھی وہاں سے یہ رسے کی مدد سے ہی ریسکیو کر رہا ہے دوسرے کو بھی, کیونکہ اس گراری کو یہاں سے نہیں موو کیا جا سکتا, یہ بری طرح پھنس گیا. یہ دوسرا بھی آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, یہ دوسرے شخص کو ریسکیو کیا جا رہا ہے رسے کی مدد سے ہی, اور اس طرف سے کھینچا جا رہا ہے ان لوگوں کو. یہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اس وقت. ایک کو پہلے ریسکیو کر لیا گیا تھا, اور یہ دوسرے کو, میرے خیال سے 3 لوگ ہیں یا 4, بس لگ بھگ اس مشن کو ایسے ہی ایگزیکیوٹ کیا جا رہا ہے. لیکن ابھی آخری شخص کو ریکور کیا جا رہا ہے. اب میں یہ لگ بھگ یہ 1.5 سے 2 گھنٹہ یہ سارا عمل چلا. آپ پہ چھوڑتا ہوں, آپ لوگ کمنٹس میں اپنی رائے دیں اس میں کون گنہگار تھا. یہ ریسکیو کیا جا رہا ہے آخری کو, یہ میرے خیال سے عورت ہے کوئی, اور اس کو ریسکیو کیا جا رہا ہے. اب یہ آپ لوگوں پہ میں چھوڑتا ہوں کہ بتائیں اس پہ کس کی غلطی تھی. کیا یہ لفٹ لگانے والے کی, اس پہ بیٹھنے والے کی, یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی, ہماری انتظامیہ کی. اور اسی طرح آخری انسان کو بھی ریسکیو کیا گیا. اس طرف بھی بہت بڑی تعداد لوگوں کی موجود ہے اس طرف, اور وہ اس طرف بھی سبحان اللہ ماشاء اللہ ہماری پولیس بیٹھ کے پیپسی پی رہی ہے. معذرت سر, مجھے پتہ نہیں تھا آپ آ رہے ہیں, نہیں تو میں چیئرز بھی بھجواتا نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. آج کے لیے معاف کریے گا, اور اپنی اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں. اللہ کے فضل و کرم سے کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا, اور تمام تر لوگوں کو بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا.